اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان مزمل حسین سید ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس وقت پاکستان کی لیڈنگ سٹوری جو ہے، پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی جو کہانی ہے یا بہت بڑی خبر ہے، وہ ہے سپریم کورٹ سے متعلق۔ وہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ، جو اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں۔ ان کے حوالے سے جو حکومت کے نے ایک ریفرنس دائر کر رکھا تھا، اس ریفرنس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ کے سامنے جو چیلنج کیا ہوا تھا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اس پر جو ہے 10 رکنی بینچ نے فیصلہ دے دیا ہے۔ فیصلے کے حوالے سے مختلف رائے لوگوں کی آ رہی ہے، مختلف حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے فیصلہ سمجھا ہی نہیں اور اس پر تبصرے کیے جا رہے ہیں جو کہ حقیقت کے خلاف ہیں۔ میرا چونکہ سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کا تجربہ ہے اور میں نے ایک لمبے عرصے تک سپریم کورٹ کی کوریج کی ہے، اور افتخار چودھری کے خلاف جو ریفرنس آئے، اس ریفرنس کی بھی لمحہ بے لمحہ رپورٹ ہم نے کی ہے۔ ہم نے اس احتجاجی جو تحریک چلی تھی وکلاء کی، اس میں بطور جرنلسٹ کوریج کے دوران لاٹھیاں بھی کھائی، شیلنگ کا بھی سامنا کیا، اور چونکہ اس وقت جو پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ تھی، اس کے صدر کی حیثیت سے جو ہے وہ ایک رول تھا میرا بھی، دیگر ساتھیوں کے ساتھ ہم نے پوری پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ نے اس حوالے سے ایک بڑا اہم رول پلے کیا تھا۔ تو اس حوالے سے اس ریفرنس کی کارروائی بھی دیکھی تھی اور اس ریفرنس کی کارروائی بھی ہم نے دیکھی سنی۔ تو اس کیس کے اندر جیت جو ہے نہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہوئی ہے اور نہ اس حوالے سے جیت جو ہے وہ حکومت کی ہوئی ہے۔ فیصلہ بین بین ہے، زیر فیصلہ ہے، عدلیہ کی آزادی کو بھی باہر رکھا گیا ہے، اور وہ جو اعتراضات تھے بدنیتی کے حوالے سے یا اعتراضات تھے کہ معاملہ FBR کی طرف نہ جائے، سپریم جوڈیشل کونسل میں نہ جائے، کوئی سوال نہ کرے ججز کے اوپر مس کنڈکٹ کے حوالے سے، ججز کے ایسٹس کے حوالے سے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ عدالت نے فیصلہ جو دیا ہے اس میں بغیر ریفرنس جو بھیجا گیا وہ خارج کیا ہے۔ جو ریفرنس کے حوالے سے جو نوٹس جاری ہوا جسٹس فائز عیسیٰ کو، وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، لیکن معاملہ پھر بھی FBR کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور تحقیقات کے بعد دوبارہ ریفرنس دوبارہ یہ کارروائی جو ہے وہ عدالت میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گی، اور حتمی فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے کہ آیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر جو آمدن سے زائد اثاثے بنائے جانے کے حوالے سے الزامات ہیں، کیا وہ درست ہیں یا نہیں۔ لہذا آج عدالت میں جو فیصلہ ہوا تو اس حوالے سے ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ عدالتیں جب انصاف دینے پر آ جائیں تو انصاف ہوتا ہی نہیں بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے۔ اس کیس کے دوران کئی انہونیاں بھی ہوئیں، مثلا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک سینئر جج سپریم کورٹ کے اپنے کیس کے حوالے سے بینچ کے روبرو جا کر پیش ہو جاتے ہیں، خلاف توقع، خلاف روایات، اور بڑا آکورڈ سا بھی لگتا ہے، لیکن وہ پیش ہوئے۔ اور اس کے بعد دوسری قانونی یہ بھی ہوئی کہ ان کی اہلیہ کو بیرون ملک سے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کر دی گئی اور اس کے ذریعے ان کا بیان لے لیا گیا۔ بظاہر یہ دونوں چیزیں انفرادیت کی حامل ہیں، دونوں واقعات، اور لیکن
جب پرویز مشرف صاحب نے غداری کیس میں عدالت سے یہ سزا کی کہ وہ بیمار ہیں، وہ نہیں آ سکتے، تو انہیں ویڈیو لنک پر بیان دینے کی سہولت دی جائے، تو عدالت نے یہ بات نہیں مانی تھی۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دو مختلف کیسز میں دو مختلف انداز اختیار کیے گئے۔ ایک جو ہے وہ عدالت پرویز مشرف کے ویڈیو لنک پر بیان ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ایک سپریم کورٹ کی 10 رکنی بینچ تھا جو اپنے ہی فاضل دوست جج، سپریم کورٹ کے جج کی اہلیہ کو ویڈیو لنک پر لینے کے لیے راضی ہو گئے۔ بہرحال ہم فیصلے کی طرف آتے ہیں کہ 10 ججوں میں سے 7 ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے، یہ اپنا آرڈر لکھا ہے۔ یہ جو ہے یونانی مسئلہ فیصلہ نہیں آیا، بلکہ 3 ججز نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے، ان کی رائے مختلف تھی، اور 7 ججوں کی رائے یہ تھی کہ منی ٹریل جو ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ نے جو بیان دیا اور منی ٹریل کے بارے میں بتایا گیا، جو ڈاکومنٹس جمع کرائے گئے، اس کو جو ہے FBI کو بھیجا جائے گا، اور FBI جو ہے وہ اس پر تحقیقات کرے گی، اور پھر سے معاملہ دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل کو وزیر یا رجسٹرار سپریم کورٹ، جو کہ سیکریٹری سپریم جوڈیشل کونسل بھی ہیں، ان کے ذریعے معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا، اور حتمی فیصلہ جو ہے اس کا اختیار جو ہے اس کے اوپر وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے۔ لیکن ہم اس کیس کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ جب خود پیش ہوئے تب بھی انہوں نے مخالفت کی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ 10 رکنی بینچ کی طرف سے رائے آئی تھی کہ کیوں نہ معاملہ کو FBI کے ذریعے بھیج دیا جائے اور وہ اس کا اثر و جائزہ لے اور رپورٹ دے، تو اس پر قاضی حکومت نے تو یہ بات مان لی تھی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود پیش ہوتے ہوئے اس چیز کی مخالفت کی تھی۔ جن 3 ججز نے اس فیصلے کے اوپر اختلافی نوٹ لکھا وہ جسٹس مقبول باقر سے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور جسٹس یا آفریدی ہیں، جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھتے ہوئے کہا کہ FBI کو معاملہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس ریفرنس کو یہیں پر ختم کیا جانا چاہیے۔ اب کیا ہوگا جی کہ ججمنٹ کے مطابق FBI جو ہے منی ٹریل کی جانچ پڑتال کرے گی، یعنی قاضی صاحب کی مخالفت کے باوجود معاملہ جو ہے FBI کے پاس گیا، اور اب جو ہے یہ بات بھی نہیں ہوگی کہ کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے کوئی پوچھ نہیں سکتا، تو جج صاحب کی اہلیہ اور بیٹی کو جو ہے وہ منی ٹریل جو ہے وہ جمع کروانی پڑے گی FBI کے سامنے، اور بیان بھی دینا پڑے گا اور وضاحت بھی کرنی پڑے گی۔ اور اس صورتحال میں اگر FBI مطمئن نہ ہوا اور وہ ڈاکومنٹس جو ہے جس طرح کہا جا رہا ہے اس طرح کے صورتحال میں سامنے نہ آئے، یعنی ان کی حقیقت پر مبنی ثابت نہ ہوئے، تو پھر FBI جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو رپورٹ بھجوائے گا۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جج صاحب کو جواب دینا پڑے گا، یہ تو بات طے ہو گئی۔ دوسرا، ابھی کیونکہ یہ شارٹ آرڈر آیا ہے، جب تک تفصیلی ججمنٹ نہیں آتی تو اس کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کیا اس حوالے سے حکومت کے خلاف بھی کیا کیا چیزیں گئی ہیں۔ بظاہر یہ فیصلہ متوازن فیصلہ ہے، اور اس نے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے خلاف احتساب کا بھی دروازہ کھول دیا ہے۔ اگر تفصیلی فیصلے میں پروسیجرل غلطیوں کی نشاندہی ہوتی ہے تو پھر حکومت کو بھی پھکی پڑ سکتی ہے یا پھینٹی پڑ سکتی ہے، اور بدنیتی کا اگر شوشہ سامنے آتا ہے تو اس حوالے سے حکومت کو لیے بھی خفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب 75 ڈیز میں جو ہے وہ رپورٹ فائنل کرنی ہے FBI نے، 100 دن کے اندر معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا ہے۔ اگر 100 دن تک رپورٹ
نہیں بھی آتی تو صورت میں جو ہے وہ یہ اختیار ہوگا، سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اختیار ہے کہ وہ معاملے کو پھر از خود ٹیک اپ کر سکتی ہے۔ اب حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، یہ ججمنٹ حتمی فیصلہ نہیں ہے، معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف جانا ہے اور فیصلہ اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل نے ہی کرنا ہے۔ اب جو ہے منی ٹریل ارریفیوٹیبل جو ہے وہ دینا پڑے گی FBR کو، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس نے عدلیہ کے احتساب کا راستہ کھول دیا ہے، اب کوئی احتساب سے نہیں بچے گا۔ ایک ایڈوکیٹ ہیں بابر ستار صاحب، جو کہ جیو پہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور سنا ہے کہ یہ جو کیس بنا تھا سپریم کورٹ میں، جو نوٹس کو جوڈیشل کونسل کے نوٹس کو جو ہے اور ریفرنس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے جو اپیل دائر کی گئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، تو وہ ان کی رائے بھی اس میں شامل تھی۔ انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک کڑوی گولی دی گئی ہے، اس فیصلے میں کوئی خوش ہونے والی بات نہیں ہے۔ اور فیصلہ ایک اور موقع دے رہا ہے حکومت کو کہ وہ دوبارہ کیس تیار کرے اور فائل کر دیں۔ FBR جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ اس طریقے سے ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں، ان کا میں نے ٹویٹ دیکھ رہا تھا، مطیع اللہ جان صاحب، ان کا کہنا تھا مٹھائی کے ٹوکرے بانٹنے والے وکیل نالائق ہیں، پاناما JTI کا یہ ری پلے ہے جو آج کی ججمنٹ ہے۔ جبکہ جو لبرل شعبے سے تعلق رکھنے والی نمائندگی کرنے والی ماروی سرمد صاحب ہے، انہوں نے بھی اپنے بیان میں کچھ کہا ہے، انہوں نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وکلاء کو فیصلہ غور سے پڑھنا چاہیے، مایوس کن فیصلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے پھر جیت گئی۔ جبکہ ہمارے سینئر جرنلسٹ دوست فہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ ریفرنس اکویش کر دیا گیا، لیکن معاملہ اب بھی زندہ ہے اور FBR میں زندہ ہے، یہ پھر بھی جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف جائے گا۔ اس فیصلے میں کچھ اہم چیزیں ہوئی ہیں کہ یہ جو FBR اس کے حوالے سے کارروائی کرے گا، منی ٹریل دیکھے گا، بیانات لے گا، جانچ پڑتال کرے گا، اس جانچ پڑتال کے دوران جو معاملہ FBR کرے گا اس میں ایگزیکٹو کا رول جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب براہ راست سپریم کورٹ اس کی نگرانی کرے گی، جس کے بعد معاملہ جو ہے رجسٹرار کو پیش کیا جائے گا، اور پھر معاملہ رجسٹرار جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ارسال کرے گا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو پیش کرے۔ سپریم جوڈیشل کونسل ایک واحد ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ججز کے احتساب کا نظام آئین کے اندر دیا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کرتی ہے۔ اس میں چیف جسٹس پاکستان اور ان کے پاس موسٹ سینئر جو جج ہوتا ہے سپریم کورٹ کا وہ رکن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 5 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان جو ہے اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ یوں یہ 7 رکنی جو ہے ججز پر مشتمل جو ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل بنتی ہے، اور رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے سیکریٹری کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ اس صورتحال کے مطابق اگر دیکھا جائے اس فیصلے کو، تو مٹھائیاں بانٹنے والے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، لیکن عملاً جو ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چاہتے تھے کہ اس معاملے کو عدالت کے اندر ہی ختم کیا جائے، اور انہوں نے جسٹس افتخار چودھری خلاف جو پرویز مشرف کی جانب سے ریفرنس آیا تھا، اس ریفرنس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اس طریقے سے سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ اس کو انڈو کر دے گا،
اور ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں، یعنی مطلب مزید معاملات آگے نہیں جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب چاہتے تھے کہ ان سے سوال و جواب نہ ہو، ان کا معاملہ FBR کو نہ جائے۔ FBR کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ یہ بھی نہیں ہوا، معاملہ دوبارہ FBR کے پاس چلا گیا، قانونی ادارہ ہے، اور اس چیزیں سے ٹیسٹ کے معاملات کو دیکھنا جو ہے وہ اسی کا کام ہے۔ جہاں تک سپریم کورٹ میں حکومتی موقف تھا، حکومتی موقف یہ تھا کہ یہ عدالت کو انڈو نہیں کرنا چاہیے، معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو سننے دینا چاہیے، اور معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی کو سننا چاہیے۔ لیکن حکومت کی کچھ بات مان لی گئی، اس حد تک کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی حتمی فیصلہ کرے گی، لیکن FBR کی رپورٹ کو دیکھنے کے بعد تو ابھی چونکہ شارٹ آرڈر آیا ہے، لہذا اس شارٹ آرڈر کے اوپر کوئی رائے قائم کرنا، ابھی حتمی رائے قائم کرنا مشکل ہے۔ جو تفصیلی آرڈر آ جائے گا تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے علاوہ بھی حکومت کے حوالے سے کوئی خاص بات کہی گئی ہے کہ ریفرنس بعد نیتی پر مبنی تھا، اس میں کوئی ذاتی پسند ناپسند تھی، یا اس حوالے سے کوئی حکومتی متعلقہ افراد پر بھی کوئی انگشت نمائی کی گئی ہے یا نہیں۔ فی الحال یہ فیصلہ متوازن آیا ہے، عدلیہ نے اپنی آزادی برقرار رکھی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیار بھی باقی ہے، اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، اور پاکستان کا جو FBR کا ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اس ادارے کے حوالے سے بھی کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، اور کہا گیا ہے کہ جج ہو یا وکیل، پالیٹیشین ہو یا عام آدمی، FBR کا یہ اختیار ہے کہ وہ سے اس کے اثاثے، اس کے آمدن سے زائد اثاثوں کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، معلومات لے سکتا ہے، اس کی ڈیٹیل مانگ سکتا ہے، اور ان ڈیٹیل کو کمپیئر کرنے کے بعد اپنی حتمی رائے قائم کر کے مزید کارروائی کر سکتا ہے۔ لہذا FBR کے اختیارات بھی باقی، سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات بھی باقی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بظاہر اس فیصلے سے کوئی حاصل نہیں ہوا، لیکن جو ان کے شکوک و شبہات تھے کہ خدا نخواستہ FBR میں معاملہ جائے اور FBR حکومت کے زیر کنٹرول ہے تو کہیں کوئی چینجنگ نہ کر دی جائے اور کہیں کوئی معاملہ جو ہے تبدیل کر کے جو ہے ان کے خلاف استعمال نہ کیا جائے، اس حوالے سے ان کے تحفظات کو دور ضرور کر دیا گیا، اور اس معاملے کو FBR کے والے معاملے کو کہ نگرانی جو ہے وہ سپریم کورٹ کرے گی، اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ہی رپورٹ بھیجے گی، اور اس رپورٹ کی بنا پر سپریم جوڈیشل کونسل فردر فیصلہ کرے گی۔ اب تک کے لیے اتنے کافی ہے، اور مزمل سید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے وہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔